ایک گلوبل ٹیررزم کے حوالے سے رپورٹ ظاہر کرتی ہے کہ پاکستان دہشت گردی سے متاثرہ ممالک میں پوری دنیا میں دوسرے نمبر پر ہے۔ 1000 اور تقریباً 1081 افراد ایسے ہیں جو دہشت گردی کے واقعات کی نظر ہوئے۔ بہت بڑا نمبر ہے، 1081 افراد کا دہشت گردی کے واقعات کی وجہ سے اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھنا ایسے ملکوں کے لیے ایک بہت سنجیدہ صورتحال ہوتی ہے، اور وہ چیلنجز کو اس سے نبٹنے کے لیے اور اس سے باہر آنے کے لیے پوری قوم سر جوڑ کے بیٹھتی ہے کہ ایک واقعہ ہو جائے نا کہ ہم نے اس سے باہر کیسے نکلنا ہے۔ ہمارے ہاں روزانہ ہمارے فوج کے سپاہیوں کی، پولیس والوں کی، سیولینز کی شہادتیں ہوتی ہیں، اور ہم 5-7 کا نمبر رپورٹ کر کے آسانی سے بیٹھ جاتے ہیں، لیکن اس کے اوپر اس یکسوئی کے ساتھ فوکس نہیں رہتے۔ اس کی جو سب سے بری مثال دی جا سکتی ہے کہ بڑی محنت کے بعد اور بہت قربانیوں کے بعد ایک آپریشن شروع کیا گیا تھا ضرب عضب، جس میں پاکستان کے وہ تمام علاقے جہاں پر دہشت گرد حاوی ہو چکے تھے ان کو مار کے بھگایا گیا، وہاں سے دھکیلا گیا کہ ان علاقوں کو خالی کریں، اور ان علاقوں کی جو کنٹرول تھا ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز نے واپس حاصل کیا۔ ضرب عضب کی اس کامیابی کے بعد ایک ایسی سٹیج آئی کہ یہاں ایک سوچ پیدا ہوئی کہ ان لوگوں کو، یہ جو ٹی ٹی پی والے پاکستان سے بھاگ کے افغانستان چلے گئے تھے، وہاں جا کے ری گروپ کر کے وہاں سے پاکستان میں اکا دکا واقعات میں دہشت گردی میں ملوث تھے، کہ ان کے لیے دروازہ دوبارہ کھولا جائے۔ سوات اس کی ایک ہمارے پاس مثال ہے کہ کوئی زمانہ تھا کہ وہاں وہ خونی چوک اس کو کہتے تھے، مار کے لاشیں لٹکا دیتے تھے، ملالہ والا واقعہ ہمارے سامنے۔ تو کیا یہ کوئی عقل کی سوچ تھی کہ ان لوگوں کے لیے دروازہ کھولا جائے؟ اور اگر کھولنا تھا تو کسی شرط، قانون، ضابطے کے تحت ہونا چاہیے تھا کہ آپ ہتھیار پھینکیں گے، پاکستانی ریاست کا آئین اور قانون اس کے تابع رہیں گے، اور آئندہ سے توبہ کریں گے کہ کوئی ایسا خلاف قانون کام نہیں کریں گے، نہیں تو آپ کو پکڑ کے تا حیات جیل میں بند کر دیں گے۔ ہم نے صرف ان کو دروازہ کھول کے واپس آنے دیا، وہ اسلحہ لے کر دندناتے ہوئے پاکستانی علاقوں میں آئے، اور پھر پاکستانی فوج کے اوپر، پولیس کے اوپر اور سیولین کے اوپر دوبارہ اٹیک شروع کر دیا، جس کا بھی ون آف ریسنٹ ایگزامپلز از یہ بنو والا اٹیک جو ہے۔ اور یہ ایک اٹیک نہیں ہے، اس طرح کے روزانہ واقعات ہو رہے ہیں۔ ڈی آئی خان، بنو، لکی مروت، یہ آلموسٹ نو گو ایریا ہو چکے ہیں۔ 100 گاڑیوں کے کانوائز میں ہماری وہاں کی جو کے پی گورنمنٹ ہے، ان کے منسٹرز اور وزیر اعلیٰ اپنے علاقوں میں جا سکتے ہیں، ویسے اپنے علاقوں نہیں جا سکتے۔ ان کو واپس آنے کے لیے دروازہ کس نے کھولا، کس نے اجازت دی؟ عام پاکستانی سے پوچھیں گے تو وہ کہیں گے اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے بغیر ان کو کوئی آنے دے سکتا ہے۔ آج خواجہ آصف نے اس کے اوپر ایک بیان دیا، سنیے گا کہ وہ کیا کہا۔ یہ ایک کولیشن تھی، یہ ایک مشترکہ مفادات کا سمجھوتا تھا جنرل باجوہ، جنرل فیض اور عمران خان نے۔ یہ لوگ انہوں نے لا کے بسائے ہیں، ان تینوں نے لا کے بسائے ہیں۔ اسمبلی کی کارروائی نکالیں، میں اس کارروائی میں موجود تھا، پورا ہاؤس تھا، تقریباً دونوں ہاؤسز کے جو ایک اجتماع تھا۔ اور پوچھے تو صحیح ان سے، فیض صاحب تو اندر ہیں لیکن باجوہ صاحب تو باہر ہیں نا، آپ بھی پوچھیں نا۔